یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ہر چیز سے خون بہہ رہا تھا۔ اگر کہیں سے پتھر اٹھایا جاتا تو پتھر سے خون بہنے لگتا، اگر پانی کے بلبلوں کو دیکھا جاتا تو پانی کے بلبلوں میں خون نظر آتا، اگر در و دیوار کو دیکھا جاتا تو در و دیوار میں بھی خون نظر آتا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بیت المقدس میں جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تو وہاں پر خون جاری ہو جاتا تھا، ہر جگہ خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ اور جب مولا حسین علیہ السلام کا یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں پہنچا اور کوفہ کے دارالامارہ میں داخل ہوا تو دارالامارہ کی در و دیوار سے خون بہنے لگا۔ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ دارالامارہ کی دیواروں سے آگ نکل رہی تھی۔ دارالامارہ کی اس آگ کا ایک شعلہ ابن زیاد کے پیچھے روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ ابن زیاد نے بہت کوشش کی، بہت دوڑا، ادھر ادھر بھاگا تاکہ اس آگ سے چھٹکارا حاصل کر سکے، لیکن وہ آگ کا شعلہ ابن زیاد کے پیچھے ہی رہا۔ تب مولا حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی، اے ابن زیاد، اے ظالم، اے ملعون، تو دنیا کی آگ سے تو خود کو بچا لے گا، لیکن آخرت کی آگ سے خود کو کس طرح سے بچائے گا؟ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو عزیزان محترم، مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کوئی عام واقعہ نہیں تھا کہ عموماً لوگ کوشش کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو عام واقعہ قرار دیں۔ اس لیے وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں واقعہ کربلا کو، تم رونا دھونا چھوڑ دو۔ لیکن عزاداروں، مولا حسین علیہ السلام کے چاہنے والے قیامت تک روتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معمولی واقعہ نہیں تھا، اور مولا سید سجاد بھی اس غم حسین میں روتے رہے۔ مولا امام محمد باقر کو دیکھ لیں، تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام واقعہ کربلا پر روتے رہے اور واقعہ کربلا پر رونے کا درس دیتے رہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے۔